میری باتوں پر یقین نہ آتا نہ کرے، لیکن اس عمل کو خدا را کوئی جھوٹا نہ کہنا، صرف اور صرف میں نے پچھلے سال رب کعبہ کی قسم غوث پاک کا یہ وہ عمل ہے کہ 36,000 لوگ شوال کی 11-12 تاریخ کو آل اوور میں نے جتنے بندوں کو عمل بتایا، تقریباً 36,000 لوگوں کو یہ عمل بتایا، اور اس میں سے تمام کے تمام لوگ مالا مال ہو گئے۔ یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے بھی عمل پڑھ لو، دیکھیں یہ 11 اور 12 شوال، یہ موقع ضائع نہ کرنا، یہ موقع سال میں نہیں صدیوں بعد آتا ہے۔ یعنی کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیں 11ویں اور 12ویں کی نسبت جب لگتی ہے، یعنی کہ شوال کی 11 اور 12، یعنی کہ یہ 11ویں کی نسبت ہے، 11ویں کی نسبت 11 یا 11 کی غوث پاک کی ہے، اور 12ویں کی نسبت نبی پاک کی ہے۔ تو آپ نے دیکھیں 11 اور 12 شوال میں جب جمعرات اور جمعہ پڑتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں یہ موقع صدیوں نہیں برسوں بعد آتا ہے کہ 11 اور 12 شوال کو اگر جمعرات اور جمعہ پڑ جائے تو یہ عمل پڑھنے والا رب کعبہ کی قسم فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ عمل دوں گا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے آزمائے۔ دیکھیں غوث پاک نے فرمایا کہ 11 اور 12 شوال کو یہ عمل پڑھو، اور فرمایا کہ اگر اس 11 اور 12 کو جمعرات اور جمعہ پڑ جائے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ موقع ضائع نہ کرنا، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ خدا کا واسطہ یہ دونوں ہاتھ میرے جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، اس استغفر اللہ اور یا ربنا کے وظیفے کو اگر تم نے نہ پڑھا، خدا کی قسم پورے سال کا، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہے، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، لیکن خدا کا واسطہ استغفر اللہ یا ربنا کا وظیفہ شوال کی روڈ پر بیٹھا اور 12 تاریخ کی پڑھ لیتا ہے، جمعرات اور رب کریم اسے فوری طور پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل آپ نے سننا ہے اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہ کیجیے گا۔ اپنی طرف سے پڑھیں گے جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، دیکھیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایسا عمل لے کے اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام مسئلے مسائل، تمام بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے، آپ کے محلے سے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والو 11-12 شوال آپ نے استغفر اللہ یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو آج تک یہ وظیفہ بتایا ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسے تھے کہ جن کے گھر میں ہر وقت فاقے رہتے، تنگ دستیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، ایک وقت کا کھاتے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا، کرائے کے گھروں میں مارے مارے پھر رہے تھے، قرضوں کا بوجھ ان کے سروں پر تھا، کاروبار بند ہو چکا تھا اور گاہک نہیں آتے تھے۔ پھر ان کو یہ مشکل کشا عمل بتایا، الحمدللہ ان کو فائدہ بھی ہوا۔ اور اللہ والو اگر آپ کے گھر کے حالات بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، آپ بھی انہی پریشانیوں کا، انہی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو خدا را اس ویڈیو کو آپ نے بنا اسکپ کے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا ایک واحد حل ہے، یوں سمجھے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور میری وہ بہنیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، شوال کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ شوال کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں تو لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے اور اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ والو رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے، کبھی رجب کا مہینہ، کبھی شعبان کا مہینہ اور کبھی رمضان کا بھی مہینہ ہمیں دیتی ہے۔ اور آج رمضان کے بعد ہم شوال کے مہینے میں، یہ مہینہ بھی دوستوں کسی انعام سے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور دوستوں پھر کیوں نہ اس مہینے میں بھی رب کو راضی کر لیا جائے، انعامات لینے کا وقت ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رب کو راضی کر کے اچھے اچھے اعمال کر کے بعد میں، یعنی جو شوال کا مہینہ دیا گیا ہے تو یہ بھی مہینہ انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، تو آپ لوگ کس بات کی پھر دیر کر رہے ہیں؟ اللہ پاک سے جلدی جلدی خزانے لوٹ لیجئے گا اور انعامات سے جھولیوں کو بھروا لیجئے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج 11-12 شوال جمعرات جمعے کو استغفر اللہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں۔ یا اللہ، یا اللہ رب راضی، اور یا محمد سے رب کا محبوب راضی۔ یقین کیجئے یہ دو نام، یہ دو دوستو بھائی جس بندے سے راضی ہو جائیں،
اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ہر ناممکن حاجات کو ممکن کروانا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں آپ نے عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، چاہے 12 میں پڑھیں چاہے 13 میں، یعنی 11 میں پڑھیں چاہے 12 میں پڑھیں۔ 2 دن آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں۔ یہ کوئی معمولی 48 منٹ نہیں ہے کہ آپ نے بھاگا بھاگی کرنی ہے، بالکل سکون سے اطمینان سے پڑھیں۔ ایک بار ان 48 گھنٹوں میں 11-12 شوال کو اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر پڑھیں یہ عمل، اپنی دکان میں بھی پڑھیں، جہاں دل کرے پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں؟ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا، یعنی کہ دیکھیں آپ لوگ درود شریف نہیں آتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور درود شریف آتا ہے تو لازمی پڑھیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد لگے آپ نے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو یہ عمل اتنا با اثر ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیا، اس نے یہ گمان کیا کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اور پھر اس نے آج کے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں استغفر اللہ یا ربنا اور 2-3 اور مزید چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، اس کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ میری امان میں ہے، اب اس کی پریشانی میں دور کر دوں گا، اب اس کی حفاظت میں کروں گا، اور بے شک اللہ پاک سے بڑھ کر اور کوئی حفاظت کرنے والا مہربان کوئی نہیں۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے ذرا توجہ دھیان سے اس کو نوٹ فرما لے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور دوستو وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آفس میں ہیں سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، اجازت عام ہے، لیکن آپ لوگ اس عمل کو پورے دھیان توجہ کے ساتھ کرنا اگر کوشش کریں اللہ والو۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں آپ لوگوں نے یعنی کہ سچی توبہ کرنی ہے عمل سے پہلے۔ اللہ والو توبہ کے بہت سارے کلمات ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی آئے ہیں، جس طرح سے استغفر اللہ یعنی کہ استغفر اللہ کہنا یہ بھی توبہ ہے، یعنی اللہم اجرنی من النار یہ بھی توبہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی توبہ والے کلمات ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں یہاں تک فرمایا کہ عرش اللہ پاک نے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی شخص زمین پر 99 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک 99 بیماریوں سے 99 بڑی پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ ٹینشن ہے، یعنی کہ وہ انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر 11 اور 12 شوال کو دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر گھر میں دفتر میں آفس میں جہاں دل کرے بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کے دل کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنی تمام خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کی رضا اور برکتوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ لفظ یعنی ہر لفظ میں ایک خاص تاثیر چھپی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتنا اثر کر سکتی ہے کہ روح کی تسکین فوراً مل جاتی ہے۔ اب آپ نے 11 اور 12 شوال یہ 2 دن یاد رکھنے ہیں۔ قرضہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال 36,000 بندوں کو یہ عمل بتایا، رب کعبہ کی قسم جس کو بھی بتایا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ شوال کی 11 اور 12 تاریخ کو جمعرات اور جمعہ ایک ساتھ جب لگ جائے نا تو یہ عمل اس عمل کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا جس دکان پر گاہک نہ آتے ہوں، سناٹے ہوں، کاروبار تباہ ہو، آج 11-12 شوال کو چاہے گھر میں پڑھ لیں چاہے دکان میں پڑھ لیں، یقین کریں، اور چاہے دونوں جگہ پڑھ لیں، اور جتنی بار اس عمل کو پڑھیں کوئی پابندی نہیں، اس عمل کو سنیں گے نا میں آپ کو اتنی گارنٹی کہتا ہوں اس ترتیب تعداد سے آپ نے کسی عام دن میں بھی ان وظائف کو نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں آپ نے استغفر اللہ کو پڑھا ہوگا، یا ربنا کو بھی پڑھا ہوگا، اور وظیفے بتاؤں گا 1-2 اس کو بھی پڑھا ہوگا، لیکن 11-12 شوال کی ان خفیہ اوقات میں یعنی ان خفیہ وقتوں میں، ان خاص وقتوں میں جب آپ لوگ دوستو بھائیو بہنوں جمعرات اور جمعے کے دن اس عمل کو پڑھیں گے، یقین کریں آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے۔ دوستو بھائیو بہنوں، وہ درود شریف پڑھ لیں اور فوری طور پر دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، جس کو خدا کی قسم لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں استغفر اللہ کا ورد انسان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں سکون، دل کے اطمینان اور زندگی میں خوشی کی بہار آتی ہے۔ وہ برکتیں جو دنیا اور آخرت میں ملتی ہیں وہ انہی دعاؤں کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے انسان کو ایک ایسی غیبی دولت ملتی ہے جو کسی حساب سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے غیبی رزق کا سبب بنتے ہیں، جو ہمیں حیرانی میں ڈال دیتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی، خوشحالی اور سکون دیتا ہے۔ استغفار کی یہ طاقتور عبادت انسان کی زندگی میں خوشیوں کی بارش کی طرح آتی ہے، جو ہر طرف سے اللہ کی کرم اور رحمت کا مفر بن کر ہم پر برستی ہے۔ دوستوں دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کرو وہ کرو، عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے دنیا کے کسی کونے سے، گاؤں سے، گلی سے، آج غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وہ راز ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ یقین کریں یہ ایک بار کا عمل آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو جڑ سے دور کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے دیکھیں، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر 15 منٹ میں تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے قرضہ نہ ادا ہو جائے، بیماری نہ دور ہو جائے، ہر پریشانی، ہر مدعے کے ہر پریشانی یہ عمل دور کرتا ہے۔ یہ عمل دنیا کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے فوری طور پر۔ صرف پچھلے سال رب کعبہ کی قسم 36,000 بندہ یہ عمل پڑھ کے کامیاب ہوا۔ یہ ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے۔ استغفر اللہ، دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، یاد ہو، اور یاد رکھیے گا ایسے وقت میں پڑھیے گا جب فارغ ہو، فری ہو، مصروفیت میں، کام میں بزی ہو، اس وقت نہ پڑھیے گا۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 بار۔ 20 میچ ہوتا ہے نا، یہ 20 بار آپ نے 20 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ درود شریف یاد ہو پڑھ لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج 11 اور 12 شوال کے اس عمل کا، چاہے 11 میں پڑھیں، چاہے 12 میں پڑھیں، چاہے دونوں دن پڑھیں، اور دونوں دن جس وقت پڑھیں، جس جگہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ دیکھیں یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، خدا کا واسطہ اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ 20 بار آپ لوگوں نے دیکھیں فوری طور پر اب سیکنڈ نمبر پر پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، آپ سیکنڈ نمبر پر اللہ پاک کا ایک نام ہے، ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہے، کئی سالوں سے رکی ہوئی پریشانیاں ہیں، وہ راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا لطیفو کو یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، اور اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن دوستو جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجیے گا کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے مشکل سے آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اور یہ آدھی منٹ کا عمل خدا پاک کی قسم، آدھی منٹ سمجھ لیں، 1 منٹ سمجھ لیں، چلو 2 منٹ سمجھ لیں، خدا کی قسم یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں پچھلے تقریباً 12 سال سے یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم میں نے جب بھی غوث دیکھے میرے ہاتھ میں غوث پاک کی ایسی کتاب موجود ہے جس میں پورے سال کے ہر دن کے وظائف لکھے ہوئے یوں تو، لیکن کچھ خاص دن شوال کے ہیں، کچھ خاص رمضان کے ہیں، کچھ رجب کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح شعبان کے تھے۔ اس طرح آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوال کے مہینے کے سب سے خاص 2 دن ہیں، 11 اور 12، یعنی کہ 11ویں کی نسبت غوث پاک کی ہے اور 12ویں کی نسبت بھی دوستو بھائی بہنوں نبی پاک کی نسبت ہے۔ تو آپ نے دیکھیں چاہے 11 میں پڑھیں چاہے 12 میں پڑھیں، اب آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دیکھیں، آپ نے یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے
اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ یا لطیفو رب کریم کا ایسا نام ہے کہ ہاتھ میں آپ کے الادین کا چراغ آ جائے گا۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جاتا ہے اور وہ بندہ الادین کے چراغ کو رگڑتا ہے تو پھر آپ کی وہ ہر بات مانتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو آج 11 شوال یعنی کہ دن پڑھنا ہے۔ یہ دوستو بھائیو بہنوں، یہ جمعرات اور جمعے کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ آج کے دن کا آخری موقع ہے۔ آج دوستو بھائیو بہنوں 11 شوال جمعرات جمعے کے دن پورے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا لطیفو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ سورہ اخلاص دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، فوری طور پر آپ نے اب عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ 2 وظیفے آپ نے پڑھ لی ہیں۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا صرف 20 بار، دوسرے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ 1 ہو گیا۔ یا لطیفو یا اللہ اپنے انداز میں پڑھیے، یا لطیفو یا اللہ کرتے ہوئے ان دونوں وظائف کو سیکنڈ نمبر پر آپ نے 2 وظیفے پڑھنے اسی وقت، یعنی کہ جیسے استغفر اللہ پڑھا نا تو فوراً اسی وقت آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر دوسرا 1 گھنٹے بعد پڑھا، اس طرح نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام وظیفے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ، پھر سمجھ لیں، دیکھیں استغفر اللہ 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 20 بار پڑھ لیا۔ پھر وہیں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یا لطیفو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ، 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 یا لطیفو یا اللہ 11 بار۔ کتنا وقت لگا دیکھیں، دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے دوسرے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے، اب تیسرا وظیفہ سمجھ لیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بتایا عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، اور دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اپنے واٹس ایپ نمبر کا، دوستو بھائیو بہنوں آپ لوگ اگر واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کسی بھی پریشانی کا فوری حل چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ نے لازمی رابطہ کرنا ہے۔ واٹس ایپ نمبر میرا آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا، نہیں تو آگے پیچھے کہیں دکھ جائے گا، آپ نے مجھ سے لازمی رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 100% آپ کو کامیاب علاج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی ہر پریشانی کے لیے تو آپ نے 100% آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں اس عمل میں 2 وظائف آپ نے فٹافٹ سے پڑھ لی۔ اب تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا ربنا کا۔ یہ وہ ذکر ہے جو عرش ہلا دیتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو صرف زبان سے نکلنے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نورانی چابی ہے جو غیب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ راز ہے یا ربنا کا۔ جب کوئی بے سہارا ہو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یا ربنا کہتا ہے تو جان لو کہ زمین پر نہیں بلکہ عرش محلہ پر سنا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبیوں نے کہے، ولیوں نے کہے، اور جس نے بھی دل سے کہا اس کی تقدیر سنور گئی۔ یا ربنا وہ پکار ہے جسے عرش والے نے کبھی رد نہیں کیا۔ یا ربنا وہ التجا ہے جو ہر مختل دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یا ربنا وہ ندا ہے جو انسان کی جھولی فوراً بھر دیتی ہے۔ دیکھیں دوستو آج آپ کے پاس جو موقع ہے دوستو بھائیو بہنوں 11 شوال کی بابرکت راتیں اور دن ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دعاؤں کی قبولت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے ہیں جو شخص ان مبارک راتوں میں ان دنوں میں یا ربنا کا ورد کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے بارش کا پانی سوکھی زمین کو ہرا کر دیتا ہے۔ جس نے بھی سچے دل سے یا ربنا کہا تو کبھی تنگ دستی میں نہیں رہا۔ وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا، وہ بیمار تھا تو شفا یاب ہو گیا، وہ ٹوٹا ہوا تھا تو جڑ گیا، اور وہ تنہا تھا تو اللہ نے اسے اپنا بنا لیا۔ اگر دولت چاہتے ہو، اگر رزق کی کشادگی چاہتے ہو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر ایسی چمکے کہ زمانہ حیران رہ جائے تو آپ نے آج کے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ آج دیکھیں دنیا کے دیکھیں اس عمل کی اجازت بھی سب کو ہے۔ میں نے یہ نہیں کہ جو لائک کرے گا اسے اجازت ملے گی، نہیں، ہاں جس کو خصوصی نام کے ساتھ اجازت چاہیے تو وہ نام لکھ سکتا ہے، ادروائز نہ بھی لکھے۔ تو جو بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں 11 شوال اس لاڈلی جمعرات جمعے کو واقعی عمل پڑھ کے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں،
واقعی میں اپنی غربت اور غریبی کو 2 منٹ میں مٹانا چاہتے ہیں، اپنی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف چند گھڑیوں کا یہ چھوٹا سا عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں تمہارے حالات بدلیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا تیسرا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ویڈیو اگر کوئی پڑھے گا اسے بھی فائدہ ہے، اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کو صرف بتائے گا تو اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا کہ پڑھنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا بتانے والے کو ملے گا، اور دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عمل پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا 11 میں پڑھیں، 12 میں پڑھیں، اور سب سے اہم بات سن لیں۔ دیکھیں یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ ان چیزوں پر عمل کر کے عمل کی طاقت بڑھ جائے، کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ 11-12 شوال کا یہ عمل اگر گھر میں وقت نہ ملے تو دکان میں پڑھ لینا۔ دیکھیں یہ کوئی عام جمعرات جمعہ نہیں ہے، یہ وہ جمعرات جمعہ ہے جب 11 اور 12 شوال کو جمعرات اور جمعہ پڑھتا ہے نا، تو جب کوئی بندہ استغفر اللہ کو اور یا ربنا کا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، یقین کریں ہاتھ میں میں نے جو وظیفہ بتایا یا لطیف یا اللہ کو، دوستو بھائی بہنوں میرا واٹس ایپ نمبر اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا، آپ نے ضرور رابطہ کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ باقی لائک آپ کے ہاتھ میں ہے، کرنا چاہیں کریں، دل مانے کریں، ادروائز کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آخری وظیفہ آپ نے کتنی بار کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور بالکل اینڈ میں بڑی اہم چیز بتائی جائے گی جس کو چھوڑ کر جائیے گا عمل ضرور سن کر جائیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا ربنا اپنے انداز میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے؟ پورے 41 بار، 41 ٹائم۔ تیسرا اور آخری وظیفہ سنگل وظیفہ پڑھنا ہے آخر میں 41 بار، 40 اور 1 بار جب پڑھ لیں تو اب سب سے ضروری بات دیکھیں، اگر عمل کے شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا تھا تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، اگر نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کیا تھا اور پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھ لیا، دوسرا یا لطیف یا اللہ کا پڑھ لیا، تیسرا یا ربنا کا پڑھ لیا، اب آپ نے اگر شروع میں درود شریف نہیں پڑھا آخر میں بھی نہ پڑھیں، صرف دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں مراد، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے، آج مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔